واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی بہت ہی اونچے اعلیٰ عرفہ اور عظیم مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے۔ جہاں کہیں یہ سوچ موجود ہے یا یہ خیال اور غلط فہمی موجود ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، وہی رب العالمین نے یہ سوال کیا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا خیال ہے تمہارا، کیا تمہارا یہ گمان ہے؟ اس بٹن کو نہ تھوڑا سا ہلاؤ، تھوڑا سا ایسے ہلاؤ، جس کے اوپر تار لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ، ہاں یہ دو پیچھے کرو۔ کیا یہ تمہارا گمان یہ ہے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ تو انسان کو یاد دلایا رب العالمین نے کہ تجھ جیسی اشرف اور اکرم مخلوق یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کی یہ زندگی بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ اسی کو قرآن حکیم کبھی یوں بھی بیان کرتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا یہ سارا سلسلہ ایک خاص مقصد کے لیے رب العالمین نے بنایا ہے۔ وہ مقصد پورا ہو گیا تو انسان کامیاب، اور یہاں 60 70 سال 80 سال رہ کر اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو انسان ناکام اور نامراد ہے۔ اور اسی نامرادی اور اسی ناکامی کو رب ذوالجلال نے والعصر کہہ کر قسم اٹھا کر
زمانے کی بتایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ قسمیہ طور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہو جائے گا اگر اس نے وہ مقصد پورا نہ کیا جو خالق ارض و سما نے اس کی تخلیق کا مقصد بنایا ہے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ انسان کامیابی اور ناکامی کے دوراہے پہ کھڑا ہے۔ اس کی زندگی کی ساری کوششیں، اس کے ارادے، اس کے عزائم، اس کے اعمال اس بات کا تعین کریں گے کہ یہ کامیاب جا رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے۔ اس کے اعمال، اس کے ارادے، اس کے عزائم اگر خالق ارض و سما کی چاہتوں اور پسند کے مطابق ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن اگر اس کے شب و روز، اس کے معمولات زندگی، اس کے عزائم، اس کے ارادے خالق ارض و سما کی ناراضگیوں والے ہیں تو فیصلہ کرنے میں دقت اور دشواری نہیں ہوگی کہ یہ ناکام ہوگا۔ بالکل آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر اس نے رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تو کامیاب ہے، اور اگر اس نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ تھوڑی سی زندگی گزار لی جو در حقیقت بہت قیمتی زندگی ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی انسان کو ایک سانس کے برابر بھی زندگی نہیں دے سکتی، اتنی قیمتی زندگی ہے۔ لیکن اگر انسان نے گزاری اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، احکام خداوندی سے لاپرواہی کرتے ہوئے، تو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں کہ یہ ناکام ہوا ہے، کہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ ناکامی اور کامیابی کا یہ معیار جو اللہ نے طے فرمایا اسے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے معیار انسانوں کے طے کیے ہوئے پیمانے کامیابی کے اور ناکامی کے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ انسان کی کامیابی کا فارمولہ اس دنیا میں کیا ہے جو انسانوں نے بنایا کہ آسائش بھری زندگی ہو، مال دولت کی فراوانی ہو، آل اولاد کی کثرت ہو، اچھی رہائش، اچھی سواری
سفاری اور بگ بیلنس کا ایک وسیع ذخیرہ، ایک کامیاب اور چلتا ہوا کاروبار، ہر چیز کی فراوانی، یہ دنیا کی مال و دولت کی کثرت اور بہتات، یہ ہے انسان کا بنایا ہوا کامیابی کا فارمولہ۔ اچھی جاب مل گئی جی کامیابی مل گئی، کاروبار چل گیا بڑا کامیاب جا رہا ہے وہ، جائیداد بے حساب ہو گئی تو سمجھنے لگا بڑا کامیاب ہوں۔ اور اسی معیار اور پیمانے کی وجہ سے انسانوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جس کا کاروبار نہیں وہ ناکام ہے، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں وہ ناکام ہے، جس کے پاس چلتا ہوا کاروبار نہیں وہ ناکام ہے، جو برانڈ نہیں بن سکا وہ ناکام ہے، جو بزنس ٹائکون نہیں بن سکا وہ ناکام ہے، جو اچھا ٹرانسپورٹر نہیں بن سکا وہ ناکام ہے، جس کے پاس وسیع زرعی زمین نہیں وہ ناکام ہے۔ یہ ہے انسانی پیمانے کامیابی اور ناکامی کے۔ اور پھر انہیں کو سامنے رکھ کر انسانی تگودو ہے، جد و جہد ہے، سر کھپائی ہے، جوانی لٹا دی اسی پر، صحت لٹا دی اسی پر، اور یہ نہ دیکھا، یہ نہ سوچا، یہ نہ خیال کیا کہ جانا تو خالی ہاتھ ہے، رہنا تو ایک مختصر سی زمین کے ٹکڑے میں ہے، پہننا تو ایک سفید لباس ہے، جائیدادوں کی وراثت بن کر وہ تقسیم ہو گئی، وارثوں نے کاروبار میں جھگڑے کر دیے، یہاں سے قبر میں جب پاؤں رکھا تو کسی نے یاد تک نہ کیا، تو پھر یہ کیا کامیابی ہوئی؟ ساتھ تو کچھ لے کے نہیں گیا، نہ مل اونر مل ساتھ لے کے جاتا ہے، نہ ٹرانسپورٹر اپنی گاڑیاں ساتھ لے کے جا رہا ہے، کوٹھیاں یہی رہ گئی، گاڑیاں یہی رہ گئی، دو کپڑوں میں لپیٹ کر قبر کی آغوش میں سلا دیا گیا۔ زندگی میں اس نے کیا کہہ رکھا تھا کہ یہی کامیابی ہے، ہاتھ کیا آیا؟ تو یہ ناکامی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو کامیابی کا معیار اور پیمانہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے طے فرمایا، وہی کامیاب ہے جو اس پیمانے پہ پورا اترا، اور ناکامی وہی ناکامی ہے جسے رب العالمین ناکامی قرار دے، جو اس لائن اور ڈگر پہ چلا وہ پکا ناکام، اگرچہ دنیا اس کے پاس وافر ہو، مال دولت کی بہتات اور کثرت کے باوجود وہ ناکام ہے، جو اللہ کے طے کردہ ناکامی کے راستے پر چلا۔ قرآن حکیم نے
اسی پیمانے کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے کا ذکر کیا ہے، بالکل واضح لفظوں میں فرمایا لوگوں کامیابی اور ناکامی کا یہ راستہ ہے اور اسی پر یقین رکھنا ہے۔ دنیا کے پیمانے، دنیا کے فارمولے سب غلط ہیں۔ قرآن حکیم کا کامیابی کا نسخہ اور فارمولہ ہی اصل ہے، جو اس میں پورا اتر گیا وہ دنیا کی نظر میں اگر ناکام رہا تو بے شک رہا، لیکن خالق کے ہاں وہ کامیاب ہے۔ اور جو اس میں پورا نہ اترا وہ دنیا کی نظر میں اگرچہ بڑا کامیاب ہو، بڑی اس کی واہ ہو، بڑی اس کی جان پہچان ہو، بڑی شہرت ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ناکام ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورۃ المومنون کی کچھ آیات ہم پڑھتے ہیں جو واضح طور پہ طے کرتی ہیں کہ کامیاب کون ہے، اور دیگر جگہوں سے بھی کچھ آیات پڑھیں گے۔ یہ 18واں سپارہ ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ رب الجلال اپنی ذات بابرکات کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بتاؤں کامیاب کون ہے۔ دنیا کے کامیابی کے فارمولے الگ اور خالق دنیا کا کامیابی کا فارمولہ الگ ہے۔ دنیا نے ناکامی کا فارمولہ الگ بنایا ہے، لیکن رب کائنات ناکام کسے کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ فرمایا مجھے میری ذات کی قسم افلح المؤمنون۔ پہلی بات یہ ہے کہ کامیابی قدم چومے گی اہل ایمان کے، لہذا یہ یاد رکھو ایمان پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی۔ اہل ایمان کے مقابلے میں کافر دنیا کی ساری آسائشیں ان کے قدموں میں کیوں نہ ڈھیر ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ناکام ہے۔ اور دنیا کی ایک رتی برابر بھی نعمت اہل ایمان کے پاس نہ بھی ہو فرض کرو، لیکن اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے افلح المؤمنون۔ حقیقی اور پائیدار کامیابی اہل ایمان ہی کو حاصل ہے۔ یہ پہلی ہے۔ تو دنیا پرستوں اور دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کا قرآن کامیابی کا پیمانہ اور فارمولہ اور نسخہ واضح کرتا ہے کہ ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی آسائشیں جتنا مرضی ہماری آنکھوں کو چڑھا لے، دنیا کی چمک ہماری آنکھوں سے روشنی کیوں نہ لے جائے، لیکن سچ اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان ہے تو کامیابی ہے۔ یہ سچ ہے، اور ایمان نہیں ساری کائنات کی دولت کا تنہا وارث بن جائے کامیاب نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، یہ عظیم سچ ہے۔ سچ کی بلندیوں پہ ہے یہ بات، جو سمجھ آ جائے تو پیبند لگے کپڑوں میں بھی انسان اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔
یہ وہ سچ ہے جو سمجھ آ جائے تو جھونپڑیوں میں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو کامیاب تصور کرے گا. کیوں؟ اس کے پاس دولت ایمان ہے. لیکن میں نے عرض کیا قرآن کہتا ہے کامیابی کی یہ پہلی سیڑھی ہے. ایمان کی دولت حاصل ہو جائے تو پھر اسی پر مطمئن ہو کے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرنی. میں تو مومن ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں. قرآن کی یہ سوچ نہیں ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ بس ایمان کافی ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو قرآن یہ باتیں نہ کرتا. رب العالمین نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤ ان اہل ایمان کی نشانیاں کیا ہیں. جس طرح ہمارے چہرے سنت سے خالی ہیں، عیسائی اور مسلمان بیٹھا ہو تو فرق کو نہیں پتا چلا. کیا پتا چلا؟ لباس ان جیسے، شکلیں ان جیسی. اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا کرے گی؟ نماز. اذان ہوگی تو عیسائی اور یہودی وہی بیٹھا رہے گا. جس کے دل میں ایمان کی نہر اور دریا موج زن ہے وہ اٹھے گا کہ میرے مالک نے بلایا ہے. اس لیے ایمان اور ایک بات کی یاد رکھیے کہ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور دل کی باتیں تو خفیہ ہیں. وہاں سے کیسے پتہ چلے گا کون اہل ایمان ہے کون کفر والا ہے؟ اس لیے اللہ نے اعمال رکھے. اعمال کا ایک پورا شعبہ رکھا کہ ان اعمال سے پھر پتہ چلے گا کس کے دل میں کفر ہے کس کے دل میں ایمان ہے. اس لیے ایک لمبی فہرستی کہ کامیابی کا فارمولہ شروع ایمان سے ہوتا ہے، لیکن پائے تکمیل تک وہاں پہنچے گا جہاں اللہ اعلان کریں گے. لہذا پہلی نشانی ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب اہل ایمان ہے، لیکن وہ اہل ایمان نماز جن کی زندگی کا پکا حصہ بن چکا ہے، جنہیں نماز کے بغیر سکون نہیں ملتا، نماز ہی جن کی زندگی ہے، دن اور رات میں سب سے اہم کام جن کی نظر میں نماز ہے. یہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ سونا اہم ہے یا نماز؟ دکان پہ بیٹھنا اہم ہے میرے ہاں، یعنی خود کو پرکھنا ہے، خود کو ٹٹولنا ہے کہ میرے ہاں نماز اہم ہے یا سونا اہم. میری زندگی کا مقصد دکان ہے یا اللہ کا حکم پورا کرنا؟ یہ ہم نے خود فیصلہ ٹٹول کر اپنے دل میں دیکھ کر چھان کر لہو لعب میں مشغول ہونا، کھیل کود میں مصروف رہنا اہم ہے میرے ہاں یا نماز؟ یہ طے کرنا. اسی لیے فرمایا کہ ایمان کے بعد کامیابی کا دوسرا نسخہ فارمولہ یہ کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اپنی نمازیں اس طرح پڑھتے ہیں جیسے رب کے سامنے کھڑے ہوں. تصور باندھتے ہیں، سوچ چلاتے ہیں کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. حقیقت بھی یہی ہوتی ہے، لیکن دل میں اور ذہن میں گھماتے ہیں یہ بات کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے اور اکیلا حکمران ہے. اتنے بڑے رب کے سامنے والذین هم عن اللغو معرضون.
چونکہ وہ بڑی بامقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کامیابی کے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ان کا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے، اس لیے ان کی زندگیاں یہ بتاتی ہیں کہ ہم عن اللغو معرضون، لغو بے فائدہ بے مقصد جس میں وقت کا ضیاع، پیسے کا نقصان، ایسے کسی کام میں وہ مشغول نہیں ہوتے، بلکہ عن اللغو معرضون، جہاں بھی سمجھتی ہے کہ یہ بے مقصد کام ہے اس سے منہ موڑتے ہیں، جہاں سمجھتے ہیں وقت کا ضیاع ہے اس سے منہ موڑتے ہیں، جس کام میں بھی سمجھ آتی ہے ان کو کہ پیسے کا نقصان ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا یہ کام، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات اور یہ سارے پہلو اور یہ سارے مراحل طے ہوں گے تو اللہ کی طے کردہ کامیابی ملے گی۔ فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور ان کی کامیابی کی تصویر یوں بھی بنتی ہے کہ جب کہیں اللہ کا حکم آتا ہے کہ اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے اللہ ہی کے نام پر دو، زکات ادا کرو، تو پھر ہچکچاتے نہیں ہیں، شرماتے نہیں ہیں، ان کے دل پھر لرزتے نہیں ہیں کہ کتنی محنت سے کمایا اور کیوں تو یہ نہیں کہتے، بلکہ خوشی کے ساتھ اور اس آرزو اور تمنا کے ساتھ کہ مالک نے دینے کا کہا ہے تو اپنی رحمت سے میرا دیا ہوا قبول بھی فرمائے گا، اس تمنا اور آرزو کے ساتھ للزکاة فاعلون، زکات کی ادائیگی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اعمال ظاہر نظر آنے والے اعمال جن کی ایک فہرست ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہے کامیابی کی علامات۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں یہ ہے وہ کامیابی کے راستے پر جا رہا ہے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جب وہ اللہ کے طے کردہ نسخے اور فارمولے کے مطابق کامیابی کے راستے پر چلتے ہیں تو اپنی خواہش بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنی نہیں بناتے، دل کی نہیں مانتے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ لفروجہم حافظون، خواہش اس نے اللہ کی فرمائش پہ چھوڑ رکھی ہے، اپنی خواہش اللہ کی فرمائش پہ چھوڑ رکھی ہے، علامت یہ ہے کہ لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا اللیگل غیر قانونی استعمال نہیں کرتے، جہاں رب ناراض ہو وہاں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ ایک فہرست ہے جو آگے بھی چل رہی ہے، قرآن حکیم کی روشنی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں، مفہوم غیر مکمل ہے، نامکمل ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ رب العالمین ہمیں اس بات پہ یقین نصیب فرما دے کہ اللہ کے طے کردہ کامیابی کے نسخے ہی اصل کامیابی ہے، اور جس کام کو اللہ نے ناکامی قرار دیا ہے دل میں اتر جائے یہ بات کہ وہ ناکامی وہی ناکامی ہے۔ حدیث پاک پر بات مکمل کر لیتے ہیں تاکہ ارشاد مبارک سے ساری گفتگو بابرکت ہو جائے۔ مشہور حدیث ہے، دعوت فکر دینی ہے حدیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں
قبر کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، مال، اعمال، اہل و عیال۔ فرمایا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، دنیا میں کہیں ہوا نہیں کہ وہ اس کے ساتھ گئی ہو۔ مال بھی واپس آ جاتا ہے، چار بھائی وغیرہ یا کہیں کوئی رسم ہوگی تو ہوگی، اور اہل و عیال، سگا باپ بیٹے کی قبر میں رہنے کے لیے تیار ہے، سگا بیٹا اپنے باپ کی قبر میں سونے کے لیے ساتھ تیار ہے۔ فرمایا اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں، اعمال ساتھ جاتے ہیں، اعمال قبر حشر کے ساتھ ہی طے یہ کرنا ہے، سوچنا یہ ہے، خود کو سمجھانا یہ ہے کہ ساری زندگی کی جد و جہد اور کوشش، پیار ہمارا کس کے ساتھ ہے، کس سے لاپرواہی ہے، جس نے ساتھ جانا ہے اس سے یا جنہوں نے واپس آنا ہے ان کے ساتھ، پیار کس کے ساتھ ہے، خیال کس کا رکھا جا رہا ہے، کس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، کون ہمیشہ کا ساتھی ہے، کون قبر سے واپس آئے گا، یہ سوچ کر پھر اپنی زندگی کے ڈگر اور منزل طے کرنی ہے کہ میں کس لیے زندگی گزار، اعمال کا میری زندگی میں کیا کردار ہے، میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں، اہل و عیال کے ساتھ کیا، مال کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے، جس نے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اعمال ہی قبر میں بھی کام آئیں گے ایمان کی شرط کے ساتھ، اور اعمال ہی حشر میں کامیابی کا ضامن بنیں گے ایمان کی شرط کے ساتھ۔ تو جس نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے آج ہم سب اس کے لیے کچھ سوچ لیں، کچھ کر لیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم